اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء علیہ السلام ایھا الناس انی اعلموا انی فاطمہ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایسی سعادت نصیب فرمائی کہ ہم ذکر سیدہ کر بھی سکیں اور سن بھی سکیں۔ دیکھیں، شروع ہی میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کا اعلان کر دوں تاکہ جو چند دن گفتگو کرنا ہے اسی عنوان سے گفتگو کی جائے، چونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں تو میں نے چاہا کہ خطبہ فدکیہ کے کچھ بند اٹھائیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جیسے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے ویسے قرآن صامت کے کلمات کو بھی پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے میں نے کیا اور مستقل یہ میں کوشش کر رہا ہوں ان ایام فاطمیہ میں، چونکہ بڑی مظلومیت ہے بی بی زہرا کی اس عنوان سے کہ جنہیں دین کی خبر نہیں، ان کی باتیں تو دین کی کتابوں میں بہت آ گئی ہیں، اور جس کے گھر سے دین چلا ہو، جو حقیقت دین ہے، اس کی روایات ہم تک بہت کم پہنچی ہیں۔ یہ ایک واقعہ عالمیہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ بی بی زہرا جیسی عظیم خاتون کی اگر احادیث آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ احادیث آپ کو نہیں ملیں گی، 34 یا بہت زیادہ جائیں گی تو 53، وہ بھی بعض احادیث کو جب معنی مکمل ہو جاتا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس عنوان سے یہ اتنی حدیثیں ملتی ہیں، تو کیوں نہ کوشش کی جائے بی بی کے کلمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ لہذا اسی انگیزے کے تحت مستقل اس ایام فاطمیہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے بی بی زہرا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ مقصد آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، مقصد اسی بہانے سے کچھ جو ہے سمجھ لینے کی کوشش ہے، کیونکہ ایسے وقت تو نہیں نکلتا ہے، لیکن ہاں تھوڑا سا ذمہ داری بڑھتی ہے تو آدمی کی کوشش بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس بنیاد پر، لیکن آپ دیکھیے ان دنوں میں پورا خطبہ فدکیہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا ہوں، ہاں اتنا ضرور کروں گا کہ بی بی زہرا نے اشارہ کر رہا ہوں جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، قرآن کا سورہ ہوا کرتا ہے، ویسے ہی خطبہ فدکیہ کا پیراگراف رہے گا۔ ایک پیراگراف کو لے کر میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ اسے تھوڑا سا عنوانات دے کر بات کروں گا۔ مثلاً بی بی زہرا نے ایک پیراگراف میں صرف اور صرف توحید کی اور اللہ کی باتیں کی ہیں، تو اگر موقع ملا تو گفتگو کروں گا توحید زبان زہرا سے۔ لہذا خود ایک عنوان ہے، چیپٹر ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید سمجھنا ہے تو کہاں سے سمجھیں؟ کلام معصوم سے سمجھیں یا اپنے ذریعے سے یا غیروں کے ذریعے سے جنہوں نے خود توحید نہیں سمجھی ہے۔
جنہوں نے خود توحید نہیں سمجھی ہے ان کے در سے اگر لیں گے تو قیامت کے دن کرسی پر اور عرش پر بٹھا دیں گے، لیکن جنہوں نے حقیقی مفہوم توحید پہنچایا ہے ان کے در سے لیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ خدا وہ ہے جو ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا ہے، خدا وہ ہے جو زبان سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، خدا وہ ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں زہرا نے خطبے میں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ موقع رہا تو وہاں گفتگو کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک پیراگراف میں بی بی زہرا نے نبوت کے بارے میں گفتگو کی ہے، رسول کے سلسلے میں، انبیاء کے سلسلے میں، نبوت کی خصوصیتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا اور مناسب سمجھا تو اس پر گفتگو کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک پیراگراف میں بی بی زہرا نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ کیا کرایا ہے؟ اپنا تعارف، جو میں نے آپ کے سامنے فقرہ پڑھا۔ بی بی زہرا کہتی ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، سچویشن کیا تھی کہ زہرا بتانے پر، معرفت کرانے پر اپنے آپ کا تعارف کرا رہی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بی بی کا جملہ ہے، میں نے کیا کہا، جیسے قرآن کے جملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ویسے بی بی کے کلمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں کبھی ناس کہا ہے تو کبھی مومنین کہا ہے؟ اگر کوئی میسج ہے تو بی بی زہرا نے بھی یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے بلکہ ایھا الناس کہا ہے، یعنی بتانا چاہ رہی ہیں مخاطب ایسے ہیں، دیکھنے تو مسلمان ہے لیکن نہ یہ مسلمان نظر آتے ہیں نہ اہل ایمان نظر آتے ہیں، لہذا خطاب کرنا بتاتا ہے۔ ایھا الناس سے شروع کیا، پھر بی بی کہتی ہے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو اپنا تعارف کرائے، انشاءاللہ اس پیراگراف پر گفتگو کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بی بی زہرا نے فضائل مولائے کائنات بیان کیا ہے، لہذا عنوان اگر وہاں تک پہنچے تو بات کریں گے فضائل علی بزبان فاطمہ، یہ عنوان رہے گا، چونکہ بی بی زہرا نے خطبہ فدکیہ میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے بی بی نے ایک پیراگراف میں خاکہ بیان کر رہا ہوں تاکہ خطبہ فدکیہ ذہن میں رہے کیا کیا باتیں خطبہ فدکیہ میں ہوئی ہیں۔ بی بی زہرا نے پھر اشارہ کیا کہ میرے بابا نے تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ کیا کہا؟ خطبہ فدکیہ میں خدمات رسول کے نام سے، یعنی تم کہاں تھے، میرے بابا نے تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ پورا ایک پیراگراف ہے کہ تم کیا تھے، کیسے تھے، اس کے بارے میں ہے، اور میرے بابا نے آنے کے بعد تمہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں اور کہاں پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ بی بی زہرا آ کر امتیوں کو مخاطب کر کے ان کی کمیوں کو بتا رہی ہیں، تم سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں، لہذا میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، جیسے میرا بابا چاہتا تھا آخری حجت تمام کر دے، میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، آخری حجت تمام کرنے آئی ہوں، ابھی بھی تم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہو۔ وہ غلطیاں کیا ہیں اس کی جانب متوجہ کرایا ہے۔ اس کے بعد ایک پیراگراف پر گفتگو ہوگی، بی بی زہرا نے آنے کے بعد افسوس ظاہر کیا ہے اور کہتی ہیں ہیہات بکم یا ہیہات انکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں چلے جا رہے ہو جبکہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے، یعنی افسوس کر رہی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بچے چونکہ سامنے بیٹھے میں اشارہ کر دوں، بی بی زہرا کیوں کہہ رہی ہیں، اگر باپ اچھے کالج میں ایڈمیشن کرا دے بچے کا، اچھا ٹیچر مل جائے، بہترین فیسلٹیز ہوں، ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے، پھر بھی بیٹا اگر آگے نہ نکلے تو کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہر چیز موجود ہے پھر بھی آگے نہیں جا رہے ہو۔ سمجھیے گا یہ حقیقت ہے۔ یا اور تھوڑا سا قریب کروں، اگر روشنی ہو، آنکھیں سالم ہو، پھر بھی دیوار سے ٹکرا رہے ہو تو یہی کہا جائے گا کیا ہو گیا ہے، روشنی ہے پھر بھی نہیں چل پا رہے ہو۔ ویسے ہی بی بی زہرا افسوس کر رہی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن ناطق بھی تمہارے درمیان ہے، قرآن صامت بھی تمہارے درمیان ہے، پھر بھی تم راہ ہدایت سے بھٹک رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے کے ایسے بہت سے پیغامات ہیں جو اس خطبہ فدکیہ میں ہے، لیکن آج میں تھوڑا سا خاکہ خطبہ فدکیہ کے سلسلے میں، فدک ہے کیا، اور اس کے بعد بی بی زہرا سے جب یہ فدک لیا گیا
تو بی بی زہرا جب فدق کے لیے گھر سے نکلی ہیں تو انداز کیا تھا، تاکہ آہستہ آہستہ ہم بحث میں وارد ہو جائیں۔ دیکھیں، فدق کہتے ہیں کہ ایک باغ کا نام ہے، یہ اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کیونکہ کہنا اور ہے، حقیقت اور ہے۔ شاید آپ لوگ وہاں تک نہیں پہنچے، پھر اشارہ کروں۔ ایک تاریخ میں پرسنالٹی یا ایک نام ملتا ہے ایک بادشاہ کے سلسلے سے، کہتے ایک مرتبہ ان کے دل میں تھوڑا سا رحم پیدا ہوا کہ ذرا آپ بتائیے ہمارے اوپر، شاید وہ بھی یہ جان رہا تھا کہ تاریخ میں یہ بہت بڑا دھبا ہے جو مٹانا چاہیے، کہ حکومت نے فدق لے لیا تھا، ہم اسے واپس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے حدود بیان کر دیجئے۔ تو مولا نے جب حدود بیان کیے تھے، پورے شامات یعنی شام، وہ ترکیہ، وہ آذربائیجان، وہ پورا حصہ جب بیان کیا تو کہنے والا کہتا ہے خلاصہ کر کے کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ حکومت مانگ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا کہا، تاریخ کہتی ہے ایک فدق ایک باغ ہے، جبکہ باغ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاریخ کہتی ہے، تو ہم تاریخ کے بھروسے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر قرآن کچھ اور ہے، باطن قرآن اقوال معصومین سے سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر قرآن ہم سمجھتے ہیں ایمان ہے، لیکن باطن قرآن علی کہتے ہیں ایمان اگر ہے تو وہ میں ہوں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر قرآن بھی باطن قرآن کے ذریعے سے، معلم قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا۔ لہذا ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ فدق کیا ہے، فدق کہاں ہے۔ اللہ کرے آپ سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت پر بلائے، ہر کسی کی تمنا ہے، اور جو جا چکا ہے بار بار جائے، کیونکہ یہاں جانے سے کامیابی ملتی ہے۔ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ وہاں جائیں پھر پلٹ کر نہ آئیں، کیونکہ خدا کا گھر، زہرا کا گھر، زہرا کی مزار اور ائمہ کے مزارات اور ان کی بارگاہیں، جنت، اگر دنیا میں جنت تلاش کرنا ہے تو وہی جگہ ہے۔ لہذا کون آدمی جنت پہ نہیں رہنا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں مدینے سے 100 کلومیٹر دور ایک باغ تھا۔ میں تاریخ کے عنوان سے بات کر رہا ہوں، ابھی عقیدے کے عنوان سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے بات بول دے رہا ہوں کہ ایک باغ تھا 100 کلومیٹر دور تھا۔ جب آپ لوگ جائیے گا تو انشاءاللہ کبھی کبھی، اگرچہ کہ وہاں سے بورڈ ہٹا دیے جا رہے ہیں، چیزیں ہٹا دی جا رہی ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے آثار قدیمہ پر بورڈ بھی ہٹائے جا رہے ہیں، یا کلر کر کے اس کو مٹایا جا رہا ہے، یا اس پر نئی چیزیں بنا دی جا رہی تاکہ ثابت کر سکے یہ ہمارا ہے۔ یہ کرنا، یہ کوشش بتلاتی ہے کچھ اور ہے، کچھ اور بنانا چاہتے ہو، تو چھپانا بتاتا ہے کہ حقیقت ہے جسے تم چھپانا چاہ رہے ہو۔ تو کہا 100 کلومیٹر دور ایک باغ تھا فدق نامی، یہ بہت زرخیز علاقہ تھا۔ زرخیز کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان کی اکنومی کس چیز پر چلتی ہے؟ کھیتی پر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو پٹرول نہیں ہے کہ جس کے بعد ہم کہے کہ ہمارے پاس کالا سونا موجود ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہماری اکنومی کس چیز پر چلتی ہے؟ آج بھی کھیتی پر ہے یا نہیں ہے؟ کہ اس زمانے میں جتنی زرخیز زمینیں ہوا کرتی تھی اتنا ہی زیادہ انسان کیا ہوتا تھا؟ مال و دولت والا مانا جاتا تھا، اس کی پراپرٹی اور اس کی اکنومی کو مضبوط مانا جاتا تھا یا نہیں تھا تاریخ میں؟ یہ زرخیز علاقہ جس کو رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو بعنوان گفٹ دیا تھا، یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی آئے گا تو مکے کی سرزمین پر اور مدینے میں حکومت قائم کرے گا۔ یہ تاریخ میں ان کی کتابوں میں تھی۔ تو یہودیوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر کہاں پہنچانا شروع کیا؟ اس جگہ پر جہاں نبی آنے والا تھا۔ ریزن کیا تھا یہ بھی ایک اشارہ کرتا چلوں، کہ یہودیوں کی 3 اہم خصوصیتیں اور ان کی ہابی پائی جاتی تھی۔ وہ 3 خصوصیتیں کیا تھی؟ وہ 3 خصوصیتیں یہ تھی کہ وہ علم دوست ہوتے تھے، علم جہاں ہوتا تھا اس کی تلاش میں چلے جاتے تھے۔ آج بھی ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علم ان کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کروں گا، سمجھیے گا۔ وہ سیٹ اپ ایسا بنا رہے ہیں کہ علم
ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہم جس کو جتنا دینا چاہیں، جبکہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے مجسمہ علم علی بنایا ہے، علم وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا، اور علی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں علی کے پاس آنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ تو پہلی خصوصیت کیا تھی؟ یہ لوگ علم جہاں ہوتا تھا اس پر کیا کرتے تھے؟ اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ دوسرے، یہ دور اندیش بہت ہوتے تھے، یعنی آگے کی پلاننگ کر کے چلتے تھے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ پلاننگ کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ بلکہ احادیث میں بھی مل جائے گا، عقل مند انسان کون؟ اعقل الناس انذرہم فی العواقب، لوگوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو دور کی سوچ کے چلتا ہے، پلاننگ کر کے چلتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کی حدیث ہے، اعقل الناس انذرہم فی العواقب، یعنی کر کے نہیں سوچتا ہے، سوچ کے کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، جو کر کے سوچتا ہے نادم ہوتا ہے، جو سوچ کے کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور آل محمد ہمیشہ کہتے ہیں ہم تمہیں ندامت کے ساتھ نہیں بلکہ کامیابی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کرو؟ اعقل الناس انذرہم فی العواقب، تمہارے قدم جتنے ہونا چاہیے، عقل آگے ہو، تمہارا قدم پیچھے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیسے ہیں؟ قدم آگے ہے، عقل پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اور آل محمد نے بتایا ہے کہ مجسمہ عقل ہم ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تبھی غدیر میں روک کے کہا گیا کہ جو آگے نکل گئے ان کو بھی، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی، کیونکہ عقل کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ لہذا اعقل الناس انذرہم فی العواقب، جو غور کر کے سوچ کے پلاننگ کے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ احادیث ہے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دور کی پلاننگ کر کے کام کرتے تھے۔ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ مارکیٹ میں دکان کھولا تو بس دوسرے دن 1 لاکھ ہمارا جو ہے پروفٹ ہونا چاہیے، ورنہ لو دکان بند، ہوتا یہی ہوتا ہے۔ اور مقابلہ کہاں سے کرتے ہیں؟ جو 25 سال دکان چلا رہا تھا اس کے تو اتنے گراہک ہمارے کیوں نہیں ہے؟ بھائی 25 سال محنت کرو تب پہنچو گے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کے بعد ہم آگے کہتے ہیں یہ کیسے آگے نکل گیا، ہم پیچھے۔ بھائی آپ جہاں ہے اس کے اعتبار سے، اس نے جتنی عمر صرف کی ہے، اس نے جتنا تجربے صرف کیے ہیں، آپ چاہتے ہو ایک رات میں وہاں تک پہنچ جائے؟ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو لگ رہا ہے صبر پہنچاتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے صبر پیچھے رکھے گا، نہیں، صبر سب سے آگے رکھتا ہے۔ صبر کے ساتھ کام لو، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ آگے بڑھو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آ کے مارکیٹ میں جو 25 سال 30 سال 100 سال سے جس کا نسلوں سے کاروبار چل رہا تھا، ہم کھولے تو سب سے آگے ہم ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پلاننگ یہ ہوتی کیسے بڑھے، اس پر کام نہیں ہوتا، اس کو کیسے پیچھے کرے، اس پر کام ہوتا ہے، اس کے گراہک کیسے توڑے جائے، اس پر کام ہوتا ہے۔ جبکہ آل محمد کہتے کامیابی یہ نہیں ہے کہ پیر توڑ کر آگے بڑھو، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ جس کا پیر ٹوٹا ہے اسے کندھے پر لے کے آگے بڑھو، تم بھی کامیاب ہو، دوسروں کو بھی کامیاب بناؤ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں خطبہ فدقیہ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تو وہاں موقع رہے گا تو بات کریں گے کہ ہوتا کیا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ لہذا ہمارے سلسلے سے ایک صاحب نے ایک بات کہی، دیکھیں ہمارے سلسلے سے مراد یعنی مولانا لوگوں سے، تو بھائی جو حق ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا ہی ہے۔ کہتے جب تک ممبر پہ ہوتے ایسے لگتا دین ہے، جب لائف میں دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لائف میں خدا ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں۔ تو بھائی یہ سوچنے کا مقام ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جیسے آپ زندگی گزارتے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا انداز بدلیے، تاریخ کے سائے میں آ کے، اجازت ہے، تاریخ کے سائے میں آ کے، اقوال معصومین کے سائے میں آ کے زندگی گزاریے، تاکہ اہل بیت اور خدا جیسے دکھانا چاہتے ویسا دیکھو۔ دیکھیں دیکھنا اور ہوتا ہے، دکھایا جانا اور ہوتا ہے۔ پھر اشارہ کروں شاید آپ پہنچ جائیں۔ ابھی تک دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا ہم معراج کی بلندی پر بلا کے دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھنا کیسے ہوتا ہے، دکھانا کیسے ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ حج پر گیا تھا ایک شخص، اس نے دیکھا کہ بہت حاجی نظر آ رہے ہیں، کہا دیکھنے میں حاجی نظر آ رہے ہیں، لیکن جب دکھایا جاتا ہے تو کہا نہیں۔
تو دیکھنا اور ہوتا ہے، دکھانا اور ہوتا ہے. تو دیکھیے مت، اہل بیت جیسے دکھانا چاہتے ہیں ویسا دیکھیے. جب ایسا دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سب سے پیچھے دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہماری نماز سب سے اچھی، ہم یہ سمجھتے ہمارا روزہ سب سے اچھا. کسی کی نماز ایسے کیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب انکساری کے ساتھ آئیں گے تو ہو سکتا ہے ذہن میں جیسا اہل بیت چاہتے ہیں کہ خیال آئے کہ نہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ تو میں نے اپنے لیے پڑھی ہیں، خدا کے لیے تو پڑھی ہی نہیں. کبھی اس لیے پڑھا کہ پڑوسی دیکھ لے، کبھی اس لیے پڑھا کہ مسجد میں آنے والے مومنین دیکھ لے، کبھی اس لیے پڑھا کہ آج کہیں دل نہیں لگ رہا تھا تو چلو خدا کی بارگاہ میں دل لگا لیتے ہیں. دل لگانے کے لیے آئے تھے، نہ یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو جیسا اللہ چاہتا ہے، دیکھیں یہ حقائق ہیں، اسے سب جانتے ہیں، بس یہ الگ بات ہے کہ اس کو قبول نہ کر پا رہے ہوں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اور یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے عزادار سید الشہداء ہیں. آپ اس عظیم مرتبے کے حامل ہیں کہ جہاں پر میں کہتا ہوں یاد رکھیے، کربلا میں اصحاب حسینی نے، عاشقان بی بی زہرا نے وہ کمال اور منزلتیں پیش کی ہیں کہ تاریخ ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہے. آپ یاد رکھیے، کربلا میں یہی تو سوچا گیا تھا کہ قتل کر دیا جائے، آوازیں بند کر دی جائیں، آوازوں کے گلا گھونٹ دیا جائے، قرآن مٹا دیا جائے، یہی تو تھا. لیکن آپ نے دیکھا گلا کٹ گیا لیکن آواز بند نہیں ہوئی. قرآن مٹا نہیں بلکہ اور سر چڑھ کر بول رہا تھا. لیکن یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، کہہ دے کہ حسین نے بولا تھا، چونکہ شیر زہرا کا اثر تھا، حسین امام تھے. کہا نہیں، حسین کے ساتھ جو آ جاتا ہے وہ بھی اسی کمال کا حامل ہو جاتا ہے. جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو کٹے ہوئے سروں سے آواز آ رہی تھی، لبیک لبیک. کہا یہ گلے بھی کٹنے کے بعد جب حسین کے ساتھ آ جاتے ہیں تو آوازیں بند نہیں ہوتی ہیں بلکہ آوازیں بلند ہو جایا کرتی ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے اس مرحلے پر آنے کے بعد. تو عظمت عزادار زہرا اور عزادار امام حسین کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اس مرحلے پر ہے جہاں موت آ کر ہار جاتی ہے، سمجھیے گا، جہاں تلواریں آ کر ہار جاتی ہیں حوصلے جیت جاتے ہیں. لہذا اس لیے میں اپنے سلسلے سے بات کر رہا ہوں، کسی اور کے سلسلے سے بات نہیں کر رہا ہوں. تو ان کی خصوصیت کیا تھی؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ علم دوست ہوتے تھے. یعنی علم، اب یہ میں حسن ظن ہے کہ علم دوست ہوتے تھے، ورنہ اصطلاح میں کہتے ہیں محتکر، یعنی علم کو کسی اور کے پاس جانے نہیں دینا چاہتے تھے. تو فرق ہے دونوں چیزوں میں. دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ بہت دور کی پلاننگ کرتے تھے، 100 سال کی. میں نے جو مثال دیا کہ مارکیٹ میں آنے کے بعد اسی طریقے سے نہیں، یہ لوگ بہت زیادہ پلاننگ کرنے کے بعد کام کرتے تھے. دو خصوصیت تھی. تیسری خصوصیت ان کے بارے میں اگر آپ آ کے دیکھیں گے یہودیوں کے سلسلے میں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مال و دولت کے جمع کرنے والے افراد تھے. کتنی خصوصیتیں بتائے؟ علم، دور اندیش اور مال و دولت کو جمع کرنے والے. یہ خصوصیت کیوں بتائی تھی؟ کہا چونکہ پہلے زمانے میں اکنومی جو گھومتی تھی وہ کھیتی پر، باغات پر اور انہی چیزوں پر گھومتی تھی یا نہیں گھومتی تھی. لہذا 3 قبیلے یہودیوں کے جب انہیں پتا چلا، کیا پتا چلا؟ کہ ایک نبی آئے گا جو علم کی باتیں کرے گا، لہذا ان کی کتابوں میں بھی تھا، اس کی تلاش میں چلے. آئے تو ٹھہرے کہاں جا کر؟ مدینے سے دور ایک جگہ تھی جسے کیا کہا جاتا ہے؟ فدق کہا جاتا ہے، جہاں پر 3 قبیلے یہودیوں کے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور اس کے بعد بنی قریظہ، 3 قبیلے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ وہاں پر آ کر ڈیرا ڈالا تھا اور رہنا شروع کیا تھا. اچھا، جب حکومت اسلامی ظاہری طور پر شروع ہوئی تھی تو رسول اسلام نے مدینے اور اطراف مدینے والوں سے ایک ایگریمنٹ بنایا تھا. وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ کہ دیکھو دشمن اگر حملہ کرے گا، ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہمارے ساتھ رہو گے، تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ ایک ایگریمنٹ بنا تھا. کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. یہ پورا واقعہ ہے، تاریخ میں آپ جا کے دیکھیے. انہوں نے بنایا تو ایگریمنٹ، معاہدہ کر لیا، لیکن ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے جتنے بھی دشمن رسول اور دشمن اسلام تھے ان سے یہ ملتے رہتے تھے اور ہمیشہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ رسول ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کام ہمیشہ دشمنوں کے لیے کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا نکل کر آیا؟ اس کا نتیجہ یہی کہ منافقانہ زندگی گزار رہے تھے.
اور اسلام میں کافر سے زیادہ منافق کو بے اہمیت سمجھا گیا ہے۔ اب یہ میں اس سے زیادہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں، پورا سورہ منافقون موجود ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ منافق کے جنازے پر شریک نہ ہو، یہاں تک کہا گیا ہے۔ اور اس کے سرگنا کون ہے؟ بی بی زہرا نے بتا دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ میں اس سے زیادہ کھل کے تو اشارہ نہیں کر سکتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، چونکہ فرش اعضا انسان کے ذہنوں کو بہت پرواز عطا کرتی ہے، لہذا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تینوں قبیلے آئے اور آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ایسے زرخیز علاقے پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد معاہدہ ہوا، معاہدے میں ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ مخالفت کرتے رہے۔ اچھا، جب مخالفت ہو جائے، ایگریمنٹ توڑ دیا جائے، تو پھر اس کے ساتھ برخورد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم نے اگر ایسا کیا ہے، چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا، تم نے ایگریمنٹ توڑا ہے، تو تمہارے ساتھ پھر رحم دلی تو نہیں دکھائی جائے گی۔ لہذا حکم خدا ہوا وہ تمام چیزیں کہ رسول اسلام چلے جنگ کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان کا یہ عمل تھا کہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، بلکہ دشمنوں سے یہ کہتے تھے تم آ کر اسلام پر حملہ کرو، 1000 کا لشکر ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، جیسے ہی آؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، جنگ باہر کے دشمنوں سے زیادہ اپنے اندر کے دشمنوں سے انسان ہارتا ہے۔ کیا ہے؟ لہذا اسی لیے کہتے ہیں انسان شاید بڑے بڑے دشمن سے جیت جاتا ہو، لیکن نفس سے ہار جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نفس سے جیتنا ہے تو پھر آنا پڑے گا شب ہجرت، علی کی زندگی اٹھا کے دیکھنا پڑے گا کہ نفس کو کیسے معتبر بنایا جاتا ہے۔ کہا اللہ کے لیے قربانی پیش کرتے چلے جاؤ، خدا تمہارے نفس کو اپنا نفس بناتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو رسول پر قربان کر دیا تھا، خدا نے خرید لیا۔ ہم اگر اطاعت خدا کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتے چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری طرف آ جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ایک قدم اپنے نفس پر رکھو گے، دوسرا قدم بارگاہ خدا میں نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو حکم خدا سے رسول اسلام چلے، چونکہ ان کی منافقت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رسول اسلام نے پورا واقعہ ہے، اب میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، خطبہ فدکیہ میں خود پورا واقعہ موجود ہے، جہاں پر بی بی زہرا نے اشارہ کیا ہے تم لوگ کون لوگ ہو؟ تم وہی تو ہو جو بار بار جنگوں سے بھاگ جاتے ہو۔ یہ خطبہ فدکیہ کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کہا ہے، 3 مرتبہ کہا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ خطبہ فدکیہ میں ایک مرتبہ نہیں، غور سے سنیے گا، ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے کہ تم کون ہو؟ جنگوں میں جاتے ہو اور اس کے بعد بھاگ کر چلے آتے ہو، جنگوں میں جاتے ہو اس کے بعد فتح نہیں ہوتی ہے، نکل کر چلے آتے ہو۔ بلکہ یہاں تک ہے قرآن میں بھی اس کی جانب اشارہ ہوا ہے، تم لوگ تو پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے اور چڑھنے کے بعد فخریہ انداز کرتے تھے، ہم تو فلاں بکری سے بھی اچھا چڑھ گئے۔ یہ اشارات ہے، قرآن کے جملے ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں۔ انسان کتنا پست ہو جاتا ہے جب در آل محمد سے ہٹتا ہے تو انسانوں سے نہیں جانوروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو بی بی نے بار بار کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ احساس دلایا ہے، بار بار کہا ہے تم جنگوں سے بھاگ۔ اور اس کے بعد مولا کی جب فضیلت بیان کرتی، کہتی علی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے علی کو بھیج کر اللہ کے رسول نے بھیجا، اور علی جب تلوار لے کر گئے ہیں تو اس وقت تک کے نہیں پلٹ کر آئے ہیں جب تک کامیابی قدم نہ چوم لے۔ اب میں ایک سوال آپ کے سامنے صرف کر رہا ہوں، بی بی زہرا بار بار آپ ان کی بزدلی اور علی کی شجاعت کا اعلان کر رہی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو عجب نہیں بی بی کہیں کہ دیکھو یہ لوگ ایک کنٹری دیکھیں گے جسے چائنا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے کاپی پیسٹ کرنا یہ لوگ جو ہے سیکھ کر آئیں گے۔ دیکھیں میں کسی ملک کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یہ خاصیت ہے، انسان کاپی بہت کرتا ہے۔ کہا یہ لوگ بھی بہت سی باتیں کاپی کریں گے۔ علی نے اگر رکوع میں زکوٰۃ دی ہے تو یہ لوگ دوسروں کو بلا کر کہیں گے کہ آؤ ہمارے پاس سے تم لوگ انگوٹھی لے کر جاؤ۔ کہا یہ کاپی کریں گے، لیکن ایک بات ہے جس کی کاپی نہیں ہو سکتی ہے، وہ شجاعت ہے۔
کیا کہا؟ شجاعت کی کاپی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت کی کاپی کرنے کے لیے پہلے میدان جنگ میں آ کر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا. وہاں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہم بھی. اسی لیے ہمیشہ جب بھی ضرورت ہوئی ہے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور بی بی زہرا یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس خطبہ فدقیہ میں کہ جو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے والے ہوں وہ جب اسلام پر کام پڑے گا تو پھر کہاں نظر آئیں گے. لہذا جانشین رسول کوئی اور نہیں بلکہ شجاع ہونا چاہیے. یہ خطبہ فدقیہ میں بی بی نے کہا ہے. تو کیا کہتی ہیں؟ تم بھاگ جانے والے ہو، ہمیشہ تم لوگ فرار کرنے والے ہو. اچھا بی بی منزلت علمی امیر کائنات رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں؟ بی بی کے پاس علم ماکان، علم ما یکون. علم ماکان، علم ما یکون اسے اصطلاح کہتے ہیں. کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم ہے. بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ. جا کے آپ دیکھیے گا کیا لقب ہے. بلکہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ. زہرا کے لیے، فاطمہ کے لیے کتنے؟ 9 نام ہے خدا کے پاس. تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل. اور اس کے بعد مولانا گنایا فاطمہ ہے، مبارکہ ہے، زہرا ہے، راضیہ ہے، مرضیہ. وہ تمام چیزیں کس کے لیے ہے؟ بی بی زہرا کے لیے. یہ القاب ہے بی بی زہرا کے. تو بی بی زہرا نے جو خطبہ پیش کیا ہے، بی بی زہرا نے جو یہ صفات بیان کی ہے، کہتے تم بھاگ جاتے ہو، تو علم ما کان و ما یکون اسی میں سے ایک لقب ہے محدثہ. محدثہ کہتے ہیں کہ ملک بعد وفات رسول جب آتا تھا زہرا سے گفتگو کرتا تھا. زہرا جب باتیں سنتی تھی اس کے بعد مولا کائنات کے سامنے بیان کرتی تھی. مولا کائنات اسے کتابی صورت میں لے کر آتے تھے، تب جا کر صحیفہ فاطمیہ بنا ہے. ایک کتاب ہے صحیفہ فاطمیہ. اب یہیں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے چونکہ آپ لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. دیکھیں صحیفہ فاطمیہ کا اعتبار اس مرحلے پر ہے کہ کہا گیا کہ ان کا دوسرا قرآن ہے. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. جبکہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ کلام زہرا ہے جو مولا کے سامنے پیش ہوا ہے، اور مولا نے اسے ایک مکتوبی صورت میں کیا کیا ہے؟ پیش کیا ہے. جسے اچھا 2 کتاب ہے ذہن میں رکھ. ایک ہے صحیفۃ الزہرا، ایک ہے صحیفہ فاطمہ. صحیفۃ الزہرا اور ہے، صحیفہ فاطمہ اور ہے. صحیفۃ الزہرا جو ہے اس میں تعقیبات نماز ہے جو زہرا نے پڑھی ہیں. صحیفہ فاطمیہ وہ ہے جس میں علم ما کان و ما یکون ہے، جس میں معصومین کہتے ہیں کہ ہم خل پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم صحیفہ فاطمیہ کی جانب مراجعہ کیا کرتے ہیں. یہ منزلت علمی ہے یا نہیں ہے؟ تو علم ما کان بھی ہے، علم ما یکون بھی ہے. اب بی بی جب گفتگو کریں گی، اب یہاں پر پھر رک کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہم جب گفتگو کرتے ہیں یا تو کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں تو سچے کہلاتے ہیں، یا پھر ہم احتمال دیتے ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. لیکن آل محمد اور بی بی زہرا وہ ہیں جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہیں گی تو عین واقعیت ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے کہہ دیں گی تو ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، سمجھیے گا. مجھے اب وہ واقعات اور تاریخ کی جانب نہیں جانا ہے کہ درزی کہہ دیا تو ہو گیا. یہ صدیقہ ہے، جو کہہ دیتی ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے یا سچائی میں بدل جاتا ہے. تو بی بی نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ خطبے میں جتنی باتیں بیان کی ہیں بی بی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہتی ہے تم لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو. شاید بی بی یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر تمہیں ہماری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ جنگ خیبر میں دیکھو. میں تو 3 مرتبہ کہہ رہی ہوں، یہ 39 دن تک بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں. صلوات پڑھ دے ور محمد والے محمد. یہ تو ایک جنگ کی بات ہے، آپ پوری جنگوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، لیکن بی بی زہرا نے کہا ہے، متوجہ کیا ہے، وہ حقائق ہے جن کی جانب متوجہ کرنا چاہا ہے بی بی زہرا نے. تو بی بی زہرا نے جو خطبہ بیان کیا ہے اس میں بہت سے معارف بیان کیے ہیں. میں نے کیا کہا کہ فدق مدعا تھا، ہدف کچھ اور تھا. فدق کیا تھا؟ مدعا تھا، ہدف کچھ اور تھا. کیونکہ اگر ہدف فدق ہوتا تو آتے ہی ساتھ بی بی زہرا سب سے پہلے اپنا حق مانگتی،
لیکن خطبہ فدقیہ میں بی بی زہرا نے پہلے حمد خدا کیا ہے، پھر نبوت کے سلسلے کو بتایا ہے، پھر امامت کے بارے میں گفتگو کی ہے، پھر قرآن کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے، پھر ان کی کمیوں کو گنایا ہے۔ یعنی بی بی بتانا چاہتی ہیں تم جس راستے پر جا رہے ہو نہ وہاں توحید ہے، نہ وہاں قرآن ہے، نہ وہاں دین ہے، ہم تمہیں دین سے بھی آشنا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں سلسلہ نبوت سے بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے درمیان جس کے تم دعوے دار ہو کہ قرآن کافی ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی تم قرآن سے دور نظر آ رہے ہو۔ لہذا بی بی زہرا نے مدعا کیونکہ تاریخ کے گلے کو روکا ہوا ہے، گریبان کو پکڑا ہوا ہے، کہ کل کہہ سکتی تھی کہ مال دنیا کے لیے زہرا آ گئی، اور یہ نادانیاں ہو رہی ہے۔ میں کہتا چلوں چونکہ وقت ہو رہا، بات کو میں سمیٹوں گا، کبھی کبھی ہم بھی ناسمجھی میں کہہ جاتے ہیں کہ فدق اس لیے چھین لیا تھا تاکہ حسنین کو بھوکا رکھا جا سکے۔ یہ کیسی عقلیں ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ جو زمین تو زمین آسمانوں کو روٹیاں عطا کرتے ہوں وہ روٹی کے محتاج ہو سکتے ہوں؟ یہ ایک مال دنیا کے لیے، لہذا ایک بلیم ہوتا ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی ایک چھوٹے سے فدق کے لیے زہرا نے اتنی قربانیاں دے دیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، ظلم سہے ایک مال دنیا کے لیے؟ تو زہرا مال دنیا کے لیے نہیں آئی تھی، یہ خطبہ فدقیہ بتا رہا ہے، مال دنیا کے لیے نہیں آئی تھی۔ مال دنیا کے لیے وہ آتا ہے جو دنیا کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ دنیا تو ان کا صدقہ ہے، ان کا گھرانہ وہ ہے کہ جو ایک جوتی کے صحیح کرنے پر پورا خزانہ دولت کا دے دیا کرتا ہے۔ تو یہ مال دنیا کے لیے آئیں گے۔ کہا ان کا بیٹا ایسا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہے جو پوری دولت راہ خدا میں دے دیتا ہے، یہ مال دولت کے لیے آئیں گے؟ بلکہ یہ تو بھوکے رہتے ہیں، اپنے سامنے کی روٹیاں دے دیتے ہیں، انہیں مال دنیا کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک تاریخ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھیے گا فدق کیوں اور بی بی زہرا نے کیوں متوجہ کیا۔ یہ تاریخ کا ایک المیہ ہے جو بتانا چاہتے ہیں کہ بی بی زہرا آئی تھی ایک باغ کے لیے، نہیں، مال دنیا کے لیے زہرا نہیں آئی تھی۔ جس کا شوہر ایسا ہو کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی تعریف کرتے ہوں، ایک چاپلوس قسم کا آدمی تھا۔ دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ چاپلوس کسے کہتے ہیں؟ اپنا کام نکالنے کے لیے جو جیسا نہیں ہے اس کو ویسا بنا کے پیش کر دینا۔ اب اس سے زیادہ میں کھل کر تعریف نہیں کروں گا۔ اپنے کام کو نکالنے کے لیے کہا ایک شخص تھا اس زمانے میں، تاریخ میں، شام کے دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے پست، کنجوس بہت زیادہ، جسے بولنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ تو سامنے والے نے پوچھا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا میں تو کہہ رہا ہوں علی کے بارے میں، نہ انہیں بولنے آتا ہے، کنجوس بہت بڑے ہیں اور بہت بڑے بزدل ہیں۔ دوسرے دن دربار سجایا، سب کو بلایا اور کہا جو کل کہا تھا وہی پھر بیان کرو۔ بیان کیا، سب چلے گئے۔ اب یہ کہتا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کھول کر نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا کہا؟ اب بیان کرو۔ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ علی حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے پست ہے، ان سے اچھا حسب نسب کس کا ہے؟ جن کا خاندان عصمتوں کا خاندان ہے، جن کے بچے حسنین ہیں، وہ پورا داماد رسول ہے، پوری فضیلت بیان کیا۔ میں اپنے مدعے پر آنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا انہیں بولنے نہیں آتا، کہا جو علی بول دے تو نہج البلاغہ بن جاتا ہے، تو کہتا ہے بولنے کا سلیقہ نہیں۔ عربیوں کو بولنے کا اور زبان عطا کی ہے علی نے، جن موضوعات پر کبھی ان کی فکریں بھی نہیں سوچ سکتی تھی علی نے بول کر بتایا ہے۔ لہذا ان کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، بغیر الف کے باتیں ہو سکتی، علی نے خطبہ دے کے بتایا۔ تم کلام کے محتاج ہوتے ہو، کلام علی کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کلام الامیر امیر الکلام، ایسے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو میرا موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، کہتے کیا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے، کہتا تم کہتے ہو کہ علی کنجوس ہے، خدا کی قسم، جبکہ وہ خدا کو مانتا نہیں تھا، ورنہ خدا کو مانتا تو یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر مانتا تھا تو اپنا بنایا ہوا جو ذہن میں تھا۔ اب اس سے زیادہ میں کھل کے نہیں کہوں گا۔ تو اس نے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد کہتا ہے کہ اگر علی کے پاس 2 مکان ہو یا 2 کمرے ہوں، اور ایک کمرے میں ہیرے جواہرات رکھے ہوں اور ایک کمرے میں گھاس پھوس ہو، اور علی انفاق کرنے پر آ جائیں تو پہلا وہ کمرہ انفاق کریں گے جس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے۔
اور تم بتاتے ہو کہ زہرا مال دنیا کے لیے آئی ہیں، جس کے گھرانے کے افراد مال دنیا راہ خدا میں، جس کی بیٹی خدیجہ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، جس نے صرف اور صرف نام محمد پر سب کچھ قربان کر دیا ہو، وہ ایک فدق کے لیے آئے گی؟ تو پھر کیا تھا؟ کہا فدق عنوان اس لیے بنایا تھا تاکہ تاریخ یہ نہ کہہ سکے کہ زہرا اپنے لیے بات کرنے آئی تھی، لیکن فدق کے ذریعے سے جب گفتگو ہوگی تو بتایا جائے گا کہ زہرا حقیقت میں اپنے لیے نہیں آئی تھی بلکہ ولایت کے لیے آئی تھی۔ تاریخ اسے کہہ سکتی تھی، اور چونکہ تاریخ بہت زیادہ آپ یاد رکھیے گا دھوکہ دیتی نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ تاریخ تو تھی نہیں، اس وقت کی گودی میڈیا تھی، جس نے اتنا کر دیا تھا کہ علی کو کہہ دیا تھا یہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نے جب اتنی خیانتیں تھیں تو پھر لامحالہ حقائق کیسے پہنچتے؟ لہذا بی بی زہرا نے متوجہ کرنا چاہا، اگر میں فدق کو عنوان نہ بناتی، ڈائریکٹ علی تک آ جاتی اور ولایت کے حوالے سے بات ہو جاتی تو مسئلہ کچھ اور ہوتا، تاریخ اسے دبانا چاہتی، لیکن فدق کو مدعا بنا کر امامت تک لانا تھا تاکہ دشمن اپنی سازش میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ بی بی زہرا سے جب یہ فدق لیا گیا ہے تو یقین جانیے یہ خبر بی بی زہرا تک جب پہنچی ہے، میں روایت کے جملات پیش کر رہا ہوں تاکہ خطبے میں وارد ہو جاؤں، کچھ الفاظ ہیں عربی کے جو خطبہ شروع کرنے سے پہلے بی بی زہرا جب گھر سے نکلی ہیں تو انداز کیا تھا وہ بیان کیا تاریخ نے۔ تاریخ لکھتی ہے، رویا عبداللہ ابن الحسن باسنادہ عن آبائہ علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ روایت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے انہو لما اجتمعا، دیکھیں پھر تاریخ کا دو نام ہے، پہلا اور دوسرا، علی منع فاطمہ، بی بی زہرا کو روکنے کے لیے جب انہوں نے سازشیں کی اور جمع ہوئے، کس چیز سے روکنے کے لیے؟ فدق سے روکنے کے لیے۔ وَبَلَغَهَا ذَلِكَ، اور یہ پلاننگ جب پہنچی زہرا تک، بلغہا یعنی روکنے کے، چھیننے کا پیغام کہاں تک پہنچا؟ بی بی زہرا تک۔ جب بی بی زہرا کے پاس یہ خبر پہنچی ہے تو فاطمہ کے سلسلے سے ملتا ہے، لاست خمارها علی راسها، بی بی زہرا نے ایک کپڑا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مکنا لیا، خمار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر پر باندھا جاتا ہے، گردن اور گردن سے نیچے حصے تک کو چھپاتا ہے، اسے خمار کہا جاتا ہے۔ بی بی نے لاست یعنی اسے لپیٹا، علی راسها اپنے سر پر۔ تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ بی بی زہرا جب گھر سے نکلنا شروع کر رہی تھی کیا کہا؟ انداز یہ لاست خمارها علی راسها۔ اس کے بعد کہتا ہے، اچھا یہ خمار لفظ ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، خمار کہتے ہیں وہ کپڑا کہ جو انسان اپنے سر پر باندھتا ہے حفاظت کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے گاؤں وغیرہ میں بھی ابھی بھی گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، گمچھا باندھ لیتے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ وہ گرد وغیرہ جو اس طرف سے جانے والے ہوں تو گرد وغیرہ بھی، یعنی اپنے آپ کو چھپاتے، حفاظت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں تاکہ کیا کر سکے؟ چھپایا جا سکے۔ قرآن میں بھی لفظ خمر استعمال ہوا ہے، جہاں پر شراب کی گفتگو ہوئی ہے تو اللہ نے خمر کہا ہے۔ خمر کسے کہتے؟ کہتے خمر وہ چیز ہے جو چھپا دیتی ہے۔ کہا چونکہ شراب بھی انسان کی عقل کو چھپا دیتی ہے، بے عقلی کے کام ہونے لگتے ہیں، لہذا خمر کہا جاتا ہے۔ تو خمر اس کپڑے کو کہتے جو چھپا دیتی ہے۔ تو ایک ایسا کپڑا باندھا سر پر جسے خمار کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جس سے اپنے سر کو چھپایا۔ اس کے بعد بی بی چلی، وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، اور بی بی زہرا نے اس مکنے کو باندھنے کے بعد ایک ردا ڈالی اپنے بدن پر۔ وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، جلباب کہتے ہیں وہ ردا جو سر سے پیر تک آ رہی ہو۔ اب میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، صرف محسوس کیجئے گا، نفسیاتی بات ہے۔ خدا کرے اللہ آپ کو بہت دولت دے، لیکن آپ کی اگر جمع پونجی صرف اور صرف ایک فلیٹ ہو اور پتہ یہ چلے کہ اس فلیٹ پر کوئی قبضہ کر رہا ہے تو آپ بھاگتے ہوئے نکلیں گے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے چپل سیدھا پہنا ہے یا الٹا پہنا ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی معصومہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی انسان پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بی بی زہرا یہی بتانا چاہ رہی ہیں، دنیا والے مال و دولت کے لیے دین کو کنارے رکھ دیتے ہیں، پراپرٹی کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن زہرا بتانا چاہ رہی مال دنیا چلا جائے اس سے مشکل نہیں ہے، لیکن زہرا اگر قدم بھی باہر نکالیں گی تو حجاب کا خیال رہے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اس کے بعد کہتی ہے وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَةٍ مِّنْ حِفْدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا، بی بی چلی ایک جھرمٹ میں چل رہی تھی، اور جھرمٹ کن کا تھا؟ خاندان کی عورتیں تھیں، اور ہم فکر عورتوں کا ایک گروہ تھا جس کے ساتھ بی بی زہرا چل رہی تھی، ہم فکر اور خاندان کی عورتیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، یہ ہمارے جملے نہیں، ہم فکر۔ بی بی زہرا کے ساتھ آنا ہوگا تو اپنی فکر کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش ہوگی، تبھی زہرا ساتھ میں لے کر چلیں گی، اور جہاں جہاں زہرا جائیں گی ساتھ میں رکھیں گی۔ اگر ویسی فکر کو بناؤ گے، اب چاہو گے فکر زہرا کے مخالف ہو اور رہو زہرا کے ساتھ، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اس کے ساتھ اب روایت کے جملے ہیں کہ بی بی جب چلی تو چلنے کا انداز وہ تھا جو انداز رسول تھا، وہ پورا تاریخ کا جملہ ہے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں آئیں، اور آنے کے بعد درمیان میں ایک کپڑا رکھا گیا، پردہ حائل کیا گیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے فجلست، بی بی زہرا بیٹھیں۔ اس کے بعد کہتی ہے تاریخ، یہ ابھی خطبہ فدکیہ کا جملہ نہیں ہے، تاریخ نے بتایا انداز کیسے نکلی تھی بی بی۔ ثم انت انتن اجہش القوم لہا بالبکا، پھر بی بی بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ بہت شدت کے ساتھ گریا کرتی ہیں۔ انت عربی میں کہتے ہیں شدید طریقے سے گریا کرنا، گریا کرتی ہیں۔ گریا کرنے کے بعد اس گریے کا اثر یہ تھا کہ جتنے لوگ تھے، بیٹھے ہوئے افراد تھے، ان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت آ گئی۔ کیا کہا؟ اجہشا لہا بالبکا۔ اس کے بعد فرتج المجلس، مجلس میں ایک کوہرام بچ گیا۔ اس کے بعد ثم امہلت، بی بی زہرا نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں مہلت دے دی، بی بی زہرا خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد حتی اذا سکنا نشیج القوم وہدأت فورتہم، اور جب یہ قوم جس کے درمیان ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت ہوئی تھی وہ اس سے باہر آ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد بی بی زہرا نے افتتحت الکلام بحمد اللہ، میں نے کیا کہا تھا خطبہ فدکیہ تک آنا ہے، بی بی زہرا نے اب کلام شروع کیا۔ کلام کا انداز کیا؟ افتتحت الکلام، کلام کا آغاز کیا بحمد اللہ، حمد خدا کے ذریعے سے۔ بی بی بتانا چاہتی ہیں کلام کا آغاز بھی ہو تو حمد خدا سے ہونا چاہیے، حسن ختام اور حسن اختتام اور حسن ابتدا کا خیال ہونا چاہیے۔ حسن ابتدا یہ ہے کہ گفتگو کرو تو حمد خدا کے ذریعے سے۔ بی بی زہرا نے شروع کیا، اس کے بعد والثناء علیہ، اللہ کی ثنا کی۔ اس کے بعد پھر بی بی صلوات پڑھتی ہیں علی محمد و آل محمد، یعنی آل محمد پر صلوات پڑھتی ہیں، اپنے بابا پر صلوات پڑھتی ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ فعاد القوم، پس قوم دوبارہ پلٹ کر آئی اسی طرف جہاں پر بی بی زہرا لانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد بی بی زہرا نے خطبے کا آغاز کیا ہے۔ کس طریقے سے آغاز کیا؟ آج میں نے صرف اشارہ کیا، بحمد اللہ، زہرا نے حمد خدا سے کلام کا آغاز کیا ہے، اور پھر پورا ایک خطبہ دیا ہے جسے خطبہ فدکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں نے شروع میں عنوانات بتائے کہ بی بی زہرا نے ایک دو موضوع نہیں اٹھائے تھے بلکہ مختلف موضوعات کی جانب یاد دہانی کرائی تھی، اور اس کے بعد افسوس ظاہر کیا تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتاب خدا تمہارے درمیان ہے اور تم راہ ہدایت سے بھٹک رہے ہو۔ افسوس ہے زہرا کو کہ اتنی واضح کتاب ہے جس کے احکام ظاہر ہیں، لیکن پھر بھی تم گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہو، اور ایسے راستے پہ جا رہے ہو ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ بے شک جہنم کافرین پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی بی بی اشارہ کر رہی ہیں تمہارا راستہ، اس کی اینڈنگ اگر ہے تو وہ جہنم ہے، لہذا زہرا تمہیں بچانے کے لیے آئی ہے۔ لیکن کہتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ جیسے رسول نے بچانا چاہا لیکن جس نے سنا وہ کامیاب ہوا، لیکن جس نے نہیں سنا وہ ابو جہل ابو لہب کہلایا۔ اسی طریقے سے زہرا نے بھی مخاطب کیا
لیکن انہوں نے زہرا کی بات پر لبیک نہیں کہا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ روایات میں ہے زہرا پر ایسا ظلم کیا کہ بی بی زہرا کہتی ہیں روشن دن پر اگر یہ مصائب ڈھائے گئے ہوتے تو روشن دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ ان چند دنوں میں ایام فاطمہ اور ایام زہرا ہے، لہذا مختلف روایات، مختلف مصائب ہیں۔ میں صرف احساساتی ایک دو تاریخ کے جملات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں 3 مقام ملتا ہے جہاں پر انسان کا بال سفید تو تھا لیکن ایک لمحے میں سیاہ تھا لیکن سفیدی میں بدل گیا۔ تاریخ میں وہ اگر واقعات تلاش کریں گے تو ملتا ہے کربلا میں حسین جب علی اکبر کے جنازے پر آئے ہیں، اور علی اکبر جب برچھی کھائے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہ پوری روایت میں نے چھوڑی۔ امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے جنازے پر جب گرایا ہے، اب حسین نے سر اٹھایا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ حسین کے بال سفید ہو چکے تھے۔ روایت کا دوسرا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ بال سفید نہیں تھے، سیاہ تھے لیکن سفید ہو گئے۔ کہتے ظالموں نے جب حسین کو قتل کر دیا، اہل حرم کو اسیر بنا کر لے جا رہے تھے، مقتل سے جب گزارا ہے، زینب نے اپنے بھائی حسین پر جب اپنے آپ کو گرایا ہے تو روایت بتاتی ہے زہرا کی لاڈلی کے بال سفید ہو گئے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب زینب اپنے گھر واپس آئی ہے، عبداللہ نے دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، سوال کیا ہے ضعیفہ ہمارے گھر پر کس لیے آئی ہو؟ زینب نے سر کو موڑ کر چہرے کو پھیر کر ایک مرتبہ کہا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے میں تو تمہاری زینب ہوں۔ کہا کیسے پہچانوں؟ اے شہزادی آپ کے بال تو سفید ہو چکے ہیں، کمر خم ہو چکی ہے۔ تیسری روایت ملتی ہے بال سفید تھے، کالے تھے لیکن سفید ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے زہرا جب دربار میں آئی ہے، ایسی بے حرمتی ہوئی ہے، ایسا ظلم ہوا ہے، زہرا جب زمین پر گری ہے، اب جو اٹھی ہے زہرا کے بال سفید ہو چکے۔ یہ ایسی مصیبت تھی کہ امام حسن کہتے ہیں جو ظلم میں نے دیکھا ہے وہ میرے بھائی حسین نے بھی نہیں دیکھا۔ تبھی تو روایت میں ملتا ہے حسن نے اس گلی میں جانا چھوڑ دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم یاد آتا تھا، میری ماں پر ایسا ظلم ہوا تھا۔ تبھی تو زہرا نے کہا تھا اللہم عجل وفاتی سریعا، اے بار الہ اب تیری کنیز اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش ادا کا، آئے ہوئے مومنین کا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ بار الہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ بی بی زہرا نے اپنے اس درد کے موقع پر یا مہدی کہا تھا، تیری بارگاہ میں دعا ہے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔